تو دنیا میں 80 کروڑوں کی سزا ہے، سورہ نور میں جس کا ذکر آ چکا۔ اس کے علاوہ جتنا مرضی کوئی غیبت کرے، جتنا مرضی چاہے وہ طنز کرے، تمسخر کرے، تانے دے، دنیا میں تو کوئی سزا اس کی نہیں ہے، لیکن آخرت کے لحاظ سے تباہ کن۔ دنیا میں تو سزا پا کر پھر بھی لوگ پاک ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ گناہ اتنے شدید ہیں کہ دنیا میں پھر پاک ہونے کا موقع بھی نہیں ہے کہ سزا پا کر تم پاک بھی ہو جاؤ۔ اس کی تو ساری کی ساری سزا اللہ خود ہی دے گا، انسانوں کے ہاتھوں دلوائے گا بھی نہیں۔ تو اگر ہم امن اور چین سے اپنے گھروں میں رہنا چاہتے ہیں تو پھر ان کاموں سے بچنا ہوگا جو کہ یہاں بیان کیے جا رہے ہیں، تاکہ بد امنی اور فساد سے بچا جا سکے۔ بات شروع ہوتی ہے آیت نمبر 11 میں، یا ایھا الذین آمنوا سے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق اڑائیں۔ قوم ایسی جماعت کو کہا جاتا ہے جس میں سارے کے سارے مرد ہوں، ایک بھی عورت اس میں نہ ہو، وہ قوم کہلاتی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مذاق اڑائے ایک قوم دوسری قوم کا، عسى ان یکونوا خیرا منہم، ہو سکتا ہے وہ ان سے بہتر ہوں۔ باطنی ویلیو تم سے تو پوشیدہ ہے، ان کی ہڈن ویلیو تو تم نہیں جانتے کہ تم ان کا ظاہر دیکھ کر مذاق اڑا رہے ہو، اور ظاہر دیکھ کر ہی مذاق اڑایا جاتا ہے۔ کوئی ظاہری عیب، ظاہری کمی جو انسان کی آنکھوں سے نظر آ رہی ہو، اسی کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو یہ بات کی جا رہی ہے کہ تم ظاہر پر معاملہ کر رہے ہو، تم کیا جانو کہ اس کی ہڈن ویلیو اللہ کے ہاں کیا ہے؟ ہو سکتا ہے وہ تم سے بہتر ہوں اللہ کی نظروں میں۔ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، نہ عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں، اَن یَکُنَّ خَیْرًا مِّنْهُنَّ، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہاں عورتوں کا الگ ذکر کیا گیا، مردوں کا الگ ذکر کیا گیا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ اسلام میں تو اس بات کا کوئی تصور ہی نہیں ہے سورہ نور اور سورہ احزاب کے بعد کہ بے تکلف محفلوں میں مرد عورت اکٹھے جمع ہوں، آپس میں چھیڑ چھاڑ، ہنسی مذاق، ہنسی ٹھٹا ان کا ہو رہا ہو۔ اس کا تو کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لہٰذا مردوں کا الگ ذکر کیا گیا کہ جب مرد اپنی محفلوں میں بیٹھیں تو یہ کام نہ کریں۔ ویسے قوم کے اندر جیسے کہ جنرلی ٹرم آتی ہے قوم، اس میں عورتیں بھی شامل ہیں نا، قوم نوح یا قوم عاد وغیرہ، اس مرد عورت سبھی ہیں اس کے اندر، تو اس میں بھی ایک طرح سے بات مکمل تو ہو جاتی ہے یہاں پر کہ لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منہم، لیکن یہاں خاص طور پہ پھر عورتوں کا ذکر الگ سے کیا جا رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ عورتوں میں زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے دوسروں کا مذاق اڑانے کی، عورتیں زیادہ یہ کام کرتی ہیں، انہیں خاص طور پر مخاطب کر کے کہا گیا۔ مذاق اڑانا ہم کس کو کہتے ہیں؟ کسی شخص کی توہین کے لیے اس کے کسی عیب یا عادت کا اس طرح ذکر کرنا کہ لوگ اس پر ہنسنے لگ جائیں۔ اس میں نقل اتارنا شامل ہے، اشارے کرنا اس کی طرف، اشارے کر کے بات کرنا، یہ بھی اس میں شامل ہے۔ کسی کا مذاق اسی وقت اڑایا جاتا ہے جب اس کو حقیر سمجھا جا رہا ہو اور خود کو اس سے بہتر سمجھا جا رہا ہو۔ مذاق اڑانے کا آپ دیکھیے، یہ معاملہ خالی بڑے لوگوں کا نہیں ہے، صرف گرون اپس یہ کام نہیں کرتے، بچے اس معاملے میں بہت کیا کہنا چاہیے بے حس، یا بچوں میں تو احساس نہیں ہوتا نا، ابھی تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ہم یہ بات کہیں گے تو دوسرے کو بری لگے گی یا کیا، بس عادتاً وہ یہ کام کرتے ہیں۔ بچوں میں یہ چیز بہت پائی جاتی ہے کہ بچے دوسرے بچوں کا مذاق اڑاتے ہیں، دوسرے بچوں کی توہین کرنا، ان کا مذاق اڑانا مشغلہ ہو جاتا ہے، روٹین ہوتا ہے۔ لیکن بچے معصوم ہوتے ہیں، ان کو اس کی تباہی کا اندازہ نہیں ہوتا۔ بعض دفعہ کیا کرتے ہیں بچے کہ سارے ایک طرف ہو گئے، ایک بچے کو الگ کر دیا۔ جن بچوں کو بلی کیا جاتا ہے بعض دفعہ وہ خودکشی کر لیتے ہیں۔ جاپان میں آپ نے پڑھا ہوگا کچھ بچوں کا، چھوٹے چھوٹے 7 سال کے 8 سال کے بچے، وہ خودکشی کر لیتے ہیں اور ایک نوٹ چھوڑ جاتے ہیں اپنے پیرنٹس کے نام کہ ہمارا اسکول میں بہت مذاق اڑایا جاتا تھا، اب ہم سے اور برداشت نہیں ہوتا۔ بچے کا بیگ چھپا دیا تنگ کرنے کے لیے، کتابیں چھپا دیں، کوئی نام اس کا رکھ دیا، کسی بچے کا رنگ کم ہے تو اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیا، کوئی اس کا فزیکل فیچر ایسا ہے تو مذاق اڑانا شروع کر دیا۔ اور جن بچوں کا بچپن میں مذاق اڑایا جاتا ہے ان کی شخصیتیں کچل جاتی ہیں، ٹوٹ پھوٹ ہو جاتی ہے ان کی شخصیتوں کے اندر، زندگی بھر وہ احساس کمتری کا شکار رہتے ہیں۔
ایسے میں والدین کا فرض ہے کہ بچوں کو اس برائی کا احساس دلائیں. ماں باپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میرا بچہ اسکول میں کیا کر رہا ہے. نہ آپ کا بچہ بلی ہو نہ بلی کرے، دونوں چیزیں بہت نقصان دہ ہیں. نہ آپ کا بچہ ان میں شامل ہو جو دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، نہ آپ کا بچہ ان میں شامل ہو جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. ماں کی حیثیت سے آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسکول میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں آپ کو علم ہونا چاہیے. اور اگر کوئی بچے آپ سے آ کر کہتے ہیں کہ جی فلاں بچے کا مذاق اڑایا گیا، تو وہیں آپ اس کو بتا دیجئے کہ دیکھو اگر کسی کی شکل کا تم نے مذاق اڑایا ہے، بہت برا کیا ہے. یہ تو شکلیں تو اللہ نے بنائی ہیں. جو کسی کی شکل کا مذاق اڑاتا ہے وہ تو دراصل اللہ کا مذاق اڑا رہا ہے. اس طرح سمجھاتے رہنے سے بچوں کو بات سمجھ میں آ بھی جاتی ہے. ساتھ ہی ساتھ یہ ہے کبھی بچے اپنے ماں باپ کو یہ کام کرتا نہ دیکھیں. یہ نہ ہو کہ بچے یہ دیکھیں کہ ماں باپ خود دوسروں کا مذاق اڑاتے ہیں، ڈسکس کرتے ہیں اور ہنستے ہیں، ان کے اوپر تمسخر کرتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اگر میں کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں، کسی کتے کی بھی نقل اتاروں یا اس کا مذاق اڑاؤں، مجھے ڈر ہوتا ہے میں کہیں کتا نہ بنا دیا جاؤں. انسانوں کی کیا بات، جانور کا بھی مذاق نہیں اڑایا جا سکتا، اس کی بھی نقل نہیں اتاری جا سکتی. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. ایک اور چیز آپ دیکھیے کہ مذاق اور مزاح فرق ہوتا ہے. ٹو میک فن آف سم ون اور ہیومر، یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. بعض دفعہ لوگ کم علمی کی وجہ سے ان دونوں میں ڈفرینشیٹ نہیں کر پاتے. مذاق کرنا کیا ہے، مذاق اڑانا کیا ہے. ان کے لیے مذاق اڑانا ہی مذاق کرنا ہوتا ہے. ہم دیکھتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے محفلوں میں مزاح ہوا کرتا تھا. جیسے کہ ایک عورت آئی اپنے میاں کا ذکر کرتی ہوئی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تیرا میاں وہی جس کی آنکھ میں سفیدی ہے؟ وہ ایک بیماری ہوتی ہے نا، آنکھ میں سفیدی جو ہوتی ہے. تو اس نے کہا، اس عورت نے، کہ نہیں میرے میاں کی آنکھ میں تو سفیدی نہیں ہے. تو آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کی آنکھ میں سفیدی ہوتی ہے. اب یہ مزاح ہے نا، کتنا پیارا ہیومر ہے. نہ کسی کی بے عزتی ہے، نہ کسی کی تحقیر ہے، نہ کسی کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، لیکن بات میں شگفتگی بھی پیدا ہو گئی. اسی طرح ایک عورت آئی اونٹ مانگنے کے لیے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تو تجھ کو اونٹنی کا بچہ دوں گا. خفا ہو گئی اس کے اوپر. آپ نے فرمایا کیوں، کہ ہر اونٹ اونٹنی کا بچہ نہیں ہوتا. ایک دفعہ ایک اور عورت آئی بوڑھی سی کہ دعا کریں کہ میں جنت میں جاؤں. آپ نے فرمایا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. اس کی مایوسی کا کیا حال ہوا ہوگا کہ اللہ کے رسول نے فرما دیا کہ بوڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. آپ نے فرمایا کہ کوئی جنت میں بوڑھا نہیں ہوگا، سب کو جوان کر کے جنت میں داخل کیا جائے گا. دیکھیے نا کتنی پیاری سی باتیں ہیں. اس طرح ہیومر تو پیدا کیا جا سکتا ہے باتوں میں شگفتگی لا کر. مذاق نہیں اڑایا جا سکتا، کسی کے ایپ پہ اس کو کانشیس نہیں کیا جا سکتا کہ ایٹ دا کاسٹ آف سم ون آپ خوش ہو رہے ہیں. یہ اسلام کی تعلیمات ہیں. آج دنیا کا حال ہم دیکھتے ہیں کہ مذاق اڑانا باقاعدہ ایک سوشل سکل بن گئی ہے. نقلیں اتار کر جھوٹے قصے سنا کر لوگوں کو ہنسانا، یہ بھی سکل ہو گئی ہے. باقاعدہ اس کی محفلیں جمتی ہیں. کچھ لوگ سٹیج پر آتے ہیں اور لطیفے سناتے ہیں، لوگوں کی نقلیں اتارتے ہیں. اور مسلمانوں کی بھی اخلاقی گراوٹ کا حال یہ ہو گیا کہ مسلمان بھی ایسی محفلوں میں شرکت کرتے ہیں، مسلمان بھی یہ کام کرتے ہیں مسخرے پن کے. مسخرہ لفظ بھی تو آپ دیکھیے نا، سخر سے ہی بنا ہے، مذاق اڑانے والا وہی مسخرہ ہے. باقاعدہ مسلمان خود بھی یہ کام کرتے ہیں، ایسی محفلوں میں شریک بھی ہوتے ہیں. اور اتنا ہمارا مزاج بگڑ گیا کہ جتنی باعزت شخصیت کا مذاق اڑ رہا ہو اتنی زیادہ ہنسی آتی ہے. سب سے اچھا مسخرہ وہ جو پریزیڈنٹ کی نقل اتارے، سب سے زیادہ ہنسی اسی بات پر آتی ہے. اللہ کا کرم ہے مسلمانوں پر کہ یہیں تک سلسلہ رک گیا، ورنہ کافر تو اپنے رسولوں کا بھی خوب مذاق اڑاتے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑتے، ان کا بھی تمسخر کرتے ہیں. اپنے معاشرے میں بھی ہم ایسی محفلیں دیکھتے ہیں جس میں یہ سارے کام ہوتے ہیں، نقلیں اتارنے کے اور لوگوں کو ہنسنے ہنسانے کے. باقاعدہ پروموٹ کیا جاتا ہے اور اسپانسر کیا جاتا ہے ایسی محفلوں کو، اور پھر کہتے ہیں کہ ہم یہ سارا پیسہ لے کے فلاں آرگنائزیشن کو دے رہے ہیں، فلاں سائیکیٹرک ٹریٹمنٹ کے لیے دیا جائے گا. مثال کے طور پہ پہلے خود نفسیاتی مریض بناؤ لوگوں کو، پھر ان کا علاج کرنے کھڑے ہو جاؤ. یہ کون سا طریقہ ہے؟ احمد، ترمذی، ابو داود میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آتی ہے. آپ نے فرمایا، وَيْلٌ لِّمَن يُحَدِّثُ فَيَكْذِبُ لِيُضْحِكَ بِهِ الْقَوْمُ.
ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جو باتیں کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہنسائے.